السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کرنا چاہتی ہوں خوف کی کیفیت، کہ انسان کے اندر دو طرح کا خوف جو ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ میرے اس باتوں کو سننے کے بعد آپ لوگ ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر اس بات پر غور و فکر ضرور کریں کہ اندر اللہ کا خوف ہے نا، تو آپ بہترین خوف کی طرف ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے اندر رونما ہونے والی خوف کی کیفیت پر غور کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ ایک وہ خوف ہوتا ہے جو آپ اپنے رب کی طرف مڑتے ہیں تو اس کی حیا میں آپ کے اندر آتا ہے۔ جب آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، جب آپ اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں تو آپ اپنے رب کی طرف دوڑتے ہیں۔ وہ خوف کی جو کیفیت ہے نا، وہ آپ کو اس راستے کی طرف لے کے جاتی ہے، بالکل آپ کا رب آپ کے سامنے ہے، اس راستے پہ لے کے جاتی ہے جہاں پر آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان فاصلے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک خوف ہوتا ہے دنیاوی خوف، جس میں آپ کسی حادثے کو دیکھتے ہیں، جس میں آپ کسی ایسے انسیڈنٹ کو دیکھتے ہیں جس سے دل دہلتا ہے، یا آپ کسی دوسری مخلوق کو دیکھتے ہوئے، کوئی اسیبی مخلوق کو دیکھتے ہوئے آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھتے ہیں، کسی حادثے کو دیکھتے ہیں، تو ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے کہ کہیں یہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ آپ کسی ہارر مووی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر فوراً خوف کی کیفیت آتی ہے کہ کہیں میرے ارد گرد ایسا ماحول تو نہیں، یا میرے ساتھ ایسے اثرات نہ ہو جائیں۔ آپ کسی کو عذاب میں دیکھتے ہیں، کسی کو عذابی تکلیف میں دیکھتے ہیں، تو بھی آپ کے اندر ایک خوف آ جاتا ہے کہ کہیں میں اس میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ یہ دنیا کے وہ خوف ہیں جو آپ کے جسم میں موجود خون کے ایک ایک قطرے میں لرزش پیدا کرتے ہیں، جھنجھناہٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ جھنجھناہٹ جو آپ کے جسم کو عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے، یہ جو دنیاوی خوف ہے، اس کی جھنجھناہٹ آپ کے جسم کو، آپ کے جسم میں دوڑنے والے خون کو، اس پر ایک بڑا ہی مردہ قسم کا، بڑا ہی کمزور قسم کا اثر چھوڑتے ہیں، جو آپ کے اندر کسی چیز کو نہ صرف مردہ کرتے جاتے ہیں بلکہ آپ کو کمزور سے کمزور کرتے جاتے ہیں اندرونی طور پہ۔ اب ذرا آئیے اس خوف کی طرف جو آپ کو آپ کے رب سے آتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے خوف کھاتا ہے نا، جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کا دل اس خوف سے ہمکنار ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطیاں کی، میں نے یہ گناہ کیے، وہاں پر وہ جو خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے نا، یقین مانیے اس کی کیفیت ہی عجیب ہے۔ اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ایسے الفاظ عطا کرے کہ میں اس کیفیت کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، وہ جو اللہ کا خوف ہے نا، اس خوف کا یہ اثر ہوتا ہے، اس خوف کے بعد یہ عالم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک عاجزی امڑنے لگتی ہے۔ اس کا دل جو دنیاوی خوف کی وجہ سے جھنجھناہٹ کا شکار ہوتا ہے، جب وہ اللہ کا خوف کھاتا ہے وہی دل، تو اس پر لگا گناہوں کا زنگ صاف ہونے لگتا ہے، اور وہاں سے اللہ کے خوف کو پاتے ہوئے جب بندہ روتا ہے، جب وہ گناہ جھڑنے لگتے ہیں، اللہ کے وہ جو ایک حیا کا خوف ہے نا، اس میں اتنی تیزی سے مبتلا ہونے لگتے ہیں، راستے سمٹنے لگ جاتے ہیں کہ دل میں سے وہ خوف آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے بہنے لگتا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، جو آپ کے دل میں سے ہوتا ہوا آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ پر آپ کے رب کی رحمت طاری ہوتی ہے، جہاں یہ خوف نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے سزا دی جائے گی، نہیں، وہاں صرف یہ خوف ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کیفیت کو سمجھیں
اس کیفیت کو پانے کی پوری کوشش کریں. وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیفیت بے انتہا خوبصورت ہے. اس کیفیت میں آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں وہ خوف یہ اثر چھوڑتا ہے کہ آپ کہیں یہ نہیں سوچتے کہ میرے ساتھ ہوگا، بلکہ آپ کے اندر اللہ کی طرف سے یہ چیز نازل کی جاتی ہے کہ میرا رب غفور ہے. اپنے رب کی نافرمانی کرنے کے بعد آپ جب اللہ کا خوف پاتے ہیں نا، کسی بھی صورت میں، چاہے وہ گناہ کرنے کے بعد ہو، چاہے وہ گمراہی کے بعد ہو، چاہے وہ اللہ کی نافرمانیوں کے بعد ہو، وہ خوف جب آپ پائیں گے تو وہ جو کیفیت ہوگی نا آپ کی اور آپ کے رب کے درمیان کی، واللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اسے بیان کرنے کے لیے. آپ جتنا اس خوف میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں، آپ اتنا ہی اس یقین میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، وہ مجھے سینے سے لگا لے گا، وہ مجھے قبول کر لے گا. خوف کے اثرات آپ کے دل کو یا آپ کے جسم میں موجود خون کو جھنجھناہٹ کا شکار نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا خوف آپ کے دل و دماغ، آپ کی روح کو مسرور کرتا ہوا آپ کو اتنا پر یقین کر دیتا ہے کہ آپ وہ جو آنسو بہاتے ہیں نا اللہ کے خوف میں، وہ آپ کو اس قدر بہادر، اس قدر عاجز، اس قدر نڈر بنا دیتے ہیں کہ پھر دنیا کے کسی خوف کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے. دنیا کے خوف آپ کے آگے کچھ بھی نہیں رہ جاتے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیروں سے جوڑے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک.